بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس وقت میں ہم نماز پڑھنے کے طریقے کے متعلق پڑھیں گے، یعنی ہم آج کے اس وقت میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ پڑھیں گے۔ گزشتہ کل کے اس وقت میں ہم نے نماز کے مکروہات، یعنی ایسی چیزیں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے اور ان سے بچنا حتی الامکان ضروری ہے، ان کے متعلق پڑھا تھا۔ آج کا اس وقت ہم نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو پہلے اپنا بدن حدث اکبر اور اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لے، یعنی بے غسل ہونے اور بے وضو ہونے سے وضو اور غسل کر لے، اور بدن پہ جو ظاہری ناپاکی لگی ہے انہیں پورا کر لے، اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی دل میں نیت کرے، مثلا یہ کہ فجر کی فرض نماز خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے، ضروری نہیں۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور انگلیاں دونوں قبلے کی رخ ہو، اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو، اور انگلیاں کھلی کھلی رہے، آپس میں زیادہ ملی ہوئی نہ ہو اور نہ زیادہ کشادہ ہو، بلکہ اپنی حالت پر کھلی ہوئی ہو۔ اور اس وقت اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہے، اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکے کے طور پر گٹھے کو پکڑ لو، اور باقی 3 انگلیاں کلائی پر رہے، نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے۔ ہاتھ باندھ کر آہستہ آہستہ ثنا پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو۔ پھر جب سورہ فاتحہ ختم کر لو تو آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا کوئی بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھو۔ لیکن اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جاؤ، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت کچھ نہ پڑھو۔ قرأت صاف صاف اور صحیح پڑھو، جلدی نہ کرو، اور قرأت پڑھنے میں خیال رہے کہ اگر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ قریب والا شخص سن سکے، اور اگر امام ہے تو امام کو مقتدی کی رعایت کرتے ہوئے کہ جتنے مقتدی ہے انہیں اذان قرأت کی آواز سنی آئے۔ اگر مقتدی زیادہ ہو اور امام کی آواز نہ پہنچتے ہو تو مائک وغیرہ کا سسٹم اختیار کر سکتے ہیں، اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور تو پھر سرًا قرأت یعنی آہستہ قرأت کرنے کی حد یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سنی جا سکے، یعنی خود اس کو اپنے پڑھنے کی آواز آئے، یہ آہستہ پڑھنے کی مقدار ہے، حد ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے بھی آہستہ پڑھتا ہو، یعنی منہ میں صرف زبان ہلا دیتا ہو یا دل کے اندر الفاظ کو آیاتوں کو خیال کر لیتا ہو تو یہ قرأت کرنا نہیں ہوئی، اس سے نماز نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، انگلیوں کو کھول کر ان سے گھٹنوں کو پکڑ لو، پیٹھ کو ایسا سیدھا کر لو کہ اگر اس پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو ٹھیک رکھا رہے، گرے نہیں۔ سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھو، نہ اونچا کرو نہ نیچا رکھو، ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے، پنڈلیاں سیدھی کھڑی رہے۔ پھر رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھو، پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تحمید بھی پڑھ لو۔ امام صرف تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے اور مقتدی صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھے، اور منفرد تسمیع و تحمید
یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں پڑھے. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ. پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھو. چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھو. یعنی سجدے میں جانے کی ترتیب یہ ہے کہ جو اعضاء زمین سے قریب ہے پہلے انہیں رکھے جائے. یعنی زمین سے پہلے پیروں کے بعد میں گھٹنے ہیں، پھر گھٹنوں کے بعد میں ہاتھ ہے، پھر ناک ہے، پھر پیشانی ہے. اور انگوٹھے کانوں کے مقابل رہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھو تاکہ سب کے سرے قبلے کی طرف رہے. کونیاں پسلیوں سے اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہے. یہ مرد کے لیے طریقہ ہے. عورتیں دب کر پست سجدہ کریں. کونیاں زمین پر نہ بچھاؤ. سجدے میں 3 یا 5 مرتبہ سجدے کی تسبیح کہو. پھر سجدے اٹھو. تو سجدے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ. پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرو. پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لو اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو. اگر امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو، خاموش کھڑے رہو. پھر اسی قاعدے سے رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، دوسرا سجدہ کرو. دوسرے سجدے سے اٹھ کر بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. سیدھا پاؤں کھڑا رکھو. دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہے اور دونوں ہاتھ رانوں پر رکھو اور اتحیات پڑھو. جیسے یعنی تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور جب اشہد ان لا الہ الا پر پہنچے، یعنی اشہد ان لا الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ بنا لو اور چنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمہ کی انگلی یعنی کلمہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو. لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور الا اللہ پر جھکا دو اور اسی طرح اخیر تک حلقہ باندھے رکھو. تشہد ختم کر کے اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف پڑھو. پھر اس کے بعد دعا پڑھو. پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرو. دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ پھیرو اور بائیں طرف سلام پھیرنے میں بائیں طرف منہ پھیرو. دائیں سلام میں دائیں طرف کے فرشتے اور نمازیوں کی نیت کرو اور بائیں سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازی کی نیت کرو. اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرو اور امام دونوں سلاموں میں مقتدیوں کی نیت کرے. اور اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد یعنی اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھو بلکہ تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. تیسری اور چوتھی رکعت اگر فرض نماز ہے تو اس قاعدے سے، اور واجب سنت نفل نماز ہے تو اس کے قاعدے سے پوری کر کے سلام پھیرو. سلام کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھو. اور یہ دعا بھی مسنون ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ہم نے آج کے سبق میں نماز پڑھنے کے طریقے کے متعلق پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے احکام پڑھیں گے، لیکن جماعت کے احکام سے پہلے
ہم اذان و اقامت کے احکامات کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کا سبق جماعت کے احکامات کے متعلق ہوں گا۔